أزواجا لتسكنوا إليها صدق الله العلي العظيم۔ محمد وہ کتاب کون کے تغرائے پیشانی، محمد وہ حریم قدس کے شمع شبستانی، تراشا جن کے ناخن کا ہلال آسماں منزل، غسالہ جن کے قدموں کا زلال آب حیوانی، وہ امی جس کے آگے مہر بر لب بلبل صدرا، وہ ناطق جس کے آگے یقلق الطفل دبستانی۔ خدا جانے کہ اس سرکار کا کیا مرتبہ ہوگا، غلام بارگاہ جس کے کہیں معظم شانی۔ آئیے حضرات انتہائی احترام و عقیدت کے ساتھ حضور رحمت عالم نور مجسم ارواحنا فدا محمد نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم کی بارگاہ میں درود و سلام کا نذرانہ پیش کریں۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد صلو علیہ الصلوۃ والسلام علیک یا رسول اللہ یا نبی اللہ یا حبیب اللہ۔ حضرات پڑھنے والوں کی تعداد کافی یہاں پہ معلوم چل رہی ہے۔ نام حضرات نعتیہ کلام تقاریر سے لطف اندوز ہوتے رہیں گے۔ میں آپ کے سامنے دو ایک بات عرض کرنے کے لیے حاضر ہوا ہوں۔ انشاءاللہ پروگرام چلتا رہے گا اور آپ لوگ اسی طریقے سے بیٹھے رہیں گے، باہر سے آنے والے مہمانوں کو سنتے رہیں گے۔ آپ اور ہم جانتے ہیں کہ یہ پروگرام شادی کی نسبت سے منایا جا رہا ہے۔ میرے دوستوں، عزیز ساتھیوں، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم نے ایک مرتبہ تقریر فرمائی، صحابہ کرام پربھاوت ہوئے، متاثر ہوئے۔ حضرت عثمان ابن مظعون کے گھر پہ اکٹھا ہو جاتے ہیں اور آپس میں مشورہ کرتے ہیں کہ ہم لوگ کبھی گوشت نہیں کھائیں گے، شادیاں نہیں کریں گے، عورتوں سے دور رہیں گے، رات بھر کھڑے ہو کر کے نماز پڑھیں گے، دن میں روزہ رکھا کریں گے اور شادیوں سے اپنا تعلق ختم کر لیں گے۔ انہوں نے یہ سمجھا تھا کہ اس سے اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سے خوش ہوگا۔ نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم کو جب یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ کچھ لوگوں نے آپس میں یہ وعدہ کیا ہے کہ وہ لوگ شادیاں نہیں کریں گے، عورتوں سے دور رہیں گے، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم پہ وحی نازل ہوتی ہے، لا تحرموا طیبات ما احل اللہ لکم، کہ اللہ نے جو چیزیں تمہارے لیے حلال کی ہیں تم ان کو اپنے اوپر حرام نہ ٹھہراؤ۔ اور پھر اللہ کے نبی نے فرمایا نکاح من سنتی، نکاح میری سنت ہے، جو میری سنت سے بھاگے گا وہ میرا امتی نہیں۔ تو ہمارے اور آپ کے مذہب میں نکاح کو نصف ایمان کہا گیا ہے، آدھا ایمان ہے۔ اور قرآن مقدس کے اندر ایک جگہ پہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ہننا لباس لکم وانتم لباس لہن، کہ عورتیں مردوں کے لیے لباس ہیں اور مرد عورتوں کے لیے لباس ہیں۔ عورتیں مردوں کے لیے لباس ہیں اور مرد عورتوں کے لیے لباس ہیں۔ یہ قرآن مقدس نے ایک دوسرے کو لباس کیوں کہا ہے؟ لباس کا کام یہ ہوتا ہے کہ انسان اگر ننگا ہو تو جانوروں سے بھی زیادہ برا نظر آئے گا۔ لباس سے خوبصورتی پیدا ہوتی ہے، لباس سے انسان اچھا دکھتا ہے۔ تو قرآن مقدس نے لباس اس لیے کہا گیا ہے کہ عورتیں مردوں کے لیے اچھا بن کے رہیں اور مرد عورتوں کے لیے اچھا بن کے رہیں۔ اور لباس کا کام ہوتا ہے پروٹیکشن فراہم کرنا، موسم سے بچانا، سردی سے بچانا، گرمی سے بچانا، ہواؤں سے بچانا، لو سے بچانا۔ قرآن مقدس نے میاں بیوی کو لباس اس لیے کہا ہے تاکہ بیوی شوہر کی عزت کو بچائے اور شوہر بیوی کی عزت کو بچائے۔ یہ قرآن مقدس کا فرمان ہے۔ میرے دوستوں، عزیز ساتھیوں، تو ہم اور آپ اس محفل میں بیٹھے ہیں، یہاں پہ قرآن اور حدیث کی باتیں سنیں، نکاح کی فضیلت سنیں۔ اور الحمدللہ دنیا میں بہت سے رشتے ہیں، ماں باپ کا رشتہ انتہائی محترم ہے، بھائی بہن کا رشتہ انتہائی محترم ہے، بہن اور بھائی کا رشتہ انتہائی محترم ہے، لیکن یہ وہ سارے رشتے ایسے ہیں جو دنیا میں وجود میں آئے ہیں، جن کی اپلبدھی دنیا میں ہوئی ہے، لیکن شوہر اور بیوی کا وہ رشتہ ہے جس کی شروعات جنت الفردوس سے ہوئی ہے، اس کی شروعات جنت سے ہوئی ہے۔ نسل آدم علیہ السلام جنت میں رہے، اللہ نے آپ کو پاور دیا، اتھارٹی دی، جنت میں آپ جہاں چاہیں چلے جائیں۔ جنت میں جواہر و یاقوت کے پرندے تھے، جنت میں رنگ و نور میں ڈوبے ہوئے اونچے اونچے
کے محل تھے، شہد کی نہریں اور عمدہ پانی کی نہریں، دودھ کی نہریں، سب کچھ تھا، لیکن جناب آدم علیہ السلام اپنے رب کی بارگاہ میں عرض کرتے مولا یہ جواہر و یاقوت کے پرندے ہیں، میں ان سے بات تو نہیں کر سکتا ہوں، یہ رنگ و نور میں ڈوبے اونچے اونچے محل ہیں، میں ان سے بات تو نہیں کر سکتا ہوں، یہ دودھ کی نہریں، یہ پانی کی نہریں، میں ان سے بات تو نہیں کر سکتا ہوں، مولا میرا کوئی ساتھی پیدا فرما دے جس سے میں کچھ بات کر سکوں، اپنے دل کی بات اس سے کہہ سکوں اور وہ اپنے دل کی بات مجھ سے کہہ سکے۔ تب اللہ تبارک و تعالیٰ نے جناب حوا کو آپ کی بائیں پسلی سے پیدا کیا، وہیں سے یہ میاں بیوی کے رشتے کی شروعات ہوتی ہے۔ تو میں دوستوں عزیز ساتھیوں یہ مبارک محفل ہے، یہاں پہ نکاح اور اس کی فضیلت آپ کو بتائی جائے گی اور آپ حضرات سنیں گے، اسی میں آپ کو ثواب بھی ملے گا اور آپ کی نالج جانکاری ملے گی۔ آخری پوائنٹ، آج مذہب اسلام کو کچھ لوگ بدنام کرتے ہیں کہ اسلام نے 4 شادیاں کرنے کی اجازت دی ہے۔ آپ سوشل میڈیا پہ دیکھیں لوگ اچھالتے رہتے ہیں کہ اسلام نے 4 بیویاں رکھنے کی اجازت دے دی۔ میں کہتا ہوں اسلام کے فلسفے کو سمجھو، اسلام نے جو 4 بیویوں کی اجازت دی ہے وہ ایسے نہیں دی ہے، بلکہ کنڈیشن ارشاد ہے ان خفتم اللہ تعدلوا فواحدۃ، اگر تمہیں ڈر ہو کہ تم انصاف نہیں کر پاؤ گے تو ایک ہی شادی کرنا، اور آپ انصاف نہیں کر پاؤ گے اگر 2 بیویاں لا رہے ہو اور آپ دونوں کے بیچ انصاف نہیں کر رہے ہیں تو آپ کے لیے جائز نہیں ہے۔ اور یہ اس لیے تھا کہ کبھی کبھی زندگی میں ایسا ہوتا ہے کہ جنگیں بڑی بڑی آ جاتی ہیں، مرد تو فنا ہو جاتے ہیں، ختم ہو جاتے ہیں، ان کی بیویاں باقی رہتی ہیں، ان کا کیا ہوگا؟ جب یہاں پہ ہٹلر نے کروڑوں یہودیوں کو گیس چیمبر میں بھون دیا تھا، یہودی تو ختم ہو گئے تھے، ان کی عورتوں نے برائی کے اڈے کھول دیے تھے، کیونکہ ان کے یہاں یہ اتھارٹی نہیں تھی کہ 2 بیوی وہ رکھیں۔ مذہب اسلام نے اجازت دی ہے اگر زندگی میں کوئی ایسا موقع آ جائے کہ عورتیں زیادہ ہو جائیں، ان کے شوہر ختم ہو جائیں، تو ایک شوہر 3 4 بیویوں کو رکھ کر کے عزت کی زندگی دے، ان کو برائی کے اڈے بنانے پہ مجبور نہ کرے۔ یہ مذہب اسلام ہے۔ تو ہم اور آپ یہاں پہ مذہب اسلام کو سیکھیں، قرآن کو سیکھیں، حدیث پاک کو سیکھیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کے علم میں برکت عطا فرمائے، اور جو ہمارے باہر کے مہمان آئے ہوئے ہیں ان کی